آزادی میں نہیں ہے، وہ تو جانتے بھی نہیں، پیدا بھی بعد میں ہوئے ہوں گے۔ اور مسلمان کو کہتے ہیں کہ یہ ملک کے دشمن ہے، یہ ملک کے وفادار نہیں ہیں۔ میرے بھائی، ہم اس بات کو کہتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ پیش کر کے کہتے ہیں، اور اتنی قیمتی تاریخ، اتنی قیمتی تاریخ کہ ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملک کا کوئی جھمگٹا ملک کے لوگ اپنی تاریخ کو پیش نہیں کر سکتے۔ ایسا کہنے کو جو جی جائے کہتے چلے جاؤ۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ایک گھر پیار و محبت کے بغیر نہیں چل سکتا، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہندوستان جیسا جتنا بڑا ملک تو بغیر پیار و محبت کے نہیں چل سکتا۔ جو لوگ چلائیں گے نہیں، ملک کو برباد کریں گے۔ جمعیت علماء اپنے اس نظریے کے ساتھ 1919 سے آج تک 2026 تک اسی نظریے کے اوپر زندہ ہے، اور اسی نظریے کو چلا رہی ہے، اور اسی نظریے پر جی رہی ہے۔ آج کی گورنمنٹیں فرقہ پرستی کی جڑ ہیں، اور وہ کھل کر یہ کہتی ہیں کہ ملک اگر زندہ رہے گا پیار و محبت سے نہیں، نفرت کی سیاست سے ملک زندہ رہے۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اگر ایک گھر زندہ نہیں رہ سکتا، ملک کیسے زندہ رہ جائے گا؟ ہر دن جس طرح ملک کے بخیوں کو ادھیڑ رہا ہے، یہ ڈر لگتا ہے کہ کس دن کیا ہو جائے نہیں معلوم۔ اور مسلمان سے تو اتنی دشمنی ہے کہ اس کا نام لینا، اس کے دین اور مذہب کا نام لینا، وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ایک بات، ہم بہت رہے ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، اور پھر آج کے حالات کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کیا تھا، کیا ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ملک کی ترقی کا راز اسی کے اندر ہے۔ ہم کہتے ہیں دیوانے ہیں، پاگل ہیں، مجنون ہیں، کوئی ملک اس طرح نہیں چلتا۔ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہماری عمر 86 87 سال کی ہو گئی ہے، خدا جانے کس دن چلے جاتے ہیں۔ جو زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے، جو لوگ چلا رہے ہیں ملک کس طرح چلائیں گے اور چلے گا۔ جمعیت علماء کی تاریخ ہے یہ، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ان حالات کے اندر جمعیت علماء عوام کے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ ہم بڑے بڑے جلسے کرتے تھے، ایک ایک جلسے میں 2 3 لاکھ آدمی شریک ہوتے تھے۔ ہم نے اس وقت اپنے آپ کو جمعیت علماء کی اس تاریخ کو دبا رکھا ہے۔ آج ان لوگوں نے جمع کیا، یہ جمع بہت تھوڑے سے لوگوں کی تھی، اتنے بڑے مجمع کو انہوں نے جمع کر دیا، لیکن یہ میرے دل کی آواز ہے، میرے بزرگوں کی تاریخ ہے جو اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں اس تاریخ کو دہرا رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے باپ دادا تھے وہ آپ کے بھی بزرگ اور اسلاف تھے۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ انہوں نے ملک کو کیا دیا ہے اور ملک کی اولاد کو کیا دے رہا ہے۔
اس طرح ملک نہیں چلے گا میرے بھائی. ملک تو پیار و محبت سے چلے گا. ہمارے بزرگوں کی پیار و محبت. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے والد مالٹا میں کی جیل میں رہے، سہارنپور کی جیل میں رہے، مراد آباد کی جیل میں رہے، بریلی کی جیل میں رہے، الہ آباد کی جیل میں رہے، سابرمتی گجرات کی جیل میں رہے، سہارنپور کی جیل میں تھے. اور بھی لوگ تھے، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے. روزانہ شام کو سب مل کے بیٹھتے تھے. ایک ہندو جن کو میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، سہارنپور کے بھی تھے، انہوں نے آنا چھوڑ دیا حضرت کی مجلس میں. میرے والد نے کسی دوسرے صاحب سے، بھائی فلاں صاحب آئے نہیں، کئی دن ہو گئے، دیکھو کہیں طبیعت تو خراب نہیں ہے. اگر طبیعت خراب ہے تو میں چلوں مزاج کرسی کے لیے. وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے. اگلے دن وہ خود آ گئے. آپ غور کیجئے، آپ سنیے اس کو. حضرت نے فرمایا کہ آپ اتنے دن سے آئے نہیں، کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ اب دیکھیے وہ آدمی کیا کہتا ہے، مولانا میں آپ کی مجلس میں نہیں آؤں گا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مجھے یہ ڈر معلوم ہوتا ہے، میں اگر آپ کی مجلس میں آؤں گا تو اپنے دھرم کو چھوڑ دوں گا، اور میں چھوڑنا نہیں چاہتا. سنیے مسلمان کا کردار کیا ہے. یہ کردار تھا ہندو کے ساتھ. آج کیا کردار ہے اس کے اوپر ذرا نظر ڈالو. مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، مدرسے گرائے جا رہے ہیں، موب لنچنگ میں مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں. یہ اسی کردار کا جواب ہے جو ملک کی آزادی کے لیے اپنے گلوں کے اندر جنہوں نے زنجیریں ڈال کر کے پھانسی کے تختوں کو چوما. یہ اس کردار کا جواب ہے. مسلمان نے کیا دیا اور آج ملک کیا دے رہا ہے مسلمان کو. میں جو بات کہہ رہا ہوں کوئی اگر غلط کہہ سکتا ہے تو آئے میدان کے اندر غلط کہے کہ مسلمان کی تاریخ کیا تھی. میرے بھائی پیار و محبت کے بغیر ملک نہیں چلے گا. میں مسلمان سے کہتا ہوں اگر میری آواز کسی میرے بھائی ہندو تک پہنچ رہی ہے، میں اس سے کہتا ہوں اپنے ملک سے اگر محبت ہے تو نفرت کی سیاست پر تھوک کر کے محبت پیار کی سیاست کو زندہ کرو. کھیت میں رہتے ہو تب، گاؤں میں رہتے ہو تب، قصبے میں رہتے ہو تب، شہر میں رہتے ہو تب، بازار میں ہو تب، گھروں میں ہو تب، میں مسلمان سے خاص طور پر کہتا ہوں ہر ہندو کے ساتھ، ہر سکھ کے ساتھ، ہر جینی کے ساتھ، ہر دلت کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرو، تب تم ملک کے وفادار ہو. جو نہیں کرتا وہ وفادار نہیں ہے. اسی کردار کو پہنچاؤ. میں علماء اور طلباء سے کہتا ہوں تم جوان ہو جو مجھ سے سن رہے ہو، اپنے بزرگوں کے اس کردار اور تاریخ کو پڑھو، ہر جگہ اس کو پہنچاؤ، ہر ہندو کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کراؤ. ہمارا کردار یہی ہے، جمعیت علماء کا کردار یہی ہے. میرے پاس ایک مندر کے بڑے پجاری آئے آج،
مجھ سے آ کے اپنی ایک بیوتا کو انہوں نے پیش کیا اپنی بچی کے سلسلے میں جو دبئی میں رہتی ہے، اور مجھ سے آ کر کے کہا کہ اتنے پیسے اس کے لیے درکار ہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، میں نے کہا آپ کی بچی آپ کی نہیں میری بہن ہے۔ جمعیت علماء کا کردار یہی ہے کہ ہم ہندو مسلمان کی مدد کرتے ہیں۔ میں آج آپ سے کہتا ہوں کہ اس کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہوگی میں اتنا پیسہ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے خرچ کروں، آپ کی بچی کو دبئی سے لے کر کے آؤں گا۔ یہ جمعیت علماء ہے میرے بھائی، یہ مسلمان کا کردار ہے۔ میں اس کردار کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دھڑلے کے ساتھ کوئی مائی کا لال ہے تو اس کے خلاف مخالفت میں جمعیت کے کردار کو پیش کر کے دکھلائے۔ میرے بھائی، بنگال کے اندر طوفان آ گیا، سارا سمندر